امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی قربانی تاریخ اسلام کے اندر اس جیسی قربانی کی مثال نہیں ملتی۔ تاریخ اسلام میں یہ وہ واحد قربانی ہے جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دی گئی اور اپنا پورا خاندان رب کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دیا گیا۔ تاریخ اسلام اس طرح کی قربانی کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی کس لیے پیش کی، کیا ضرورت تھی، اور اس سارے عمل کے اندر امت مسلمہ کے لیے سبق کیا ہے؟ احباب ذی وقار، امام حسین علیہ السلام بڑے عزت و احترام کے ساتھ مدینہ کے اندر رہ رہے تھے، بڑے ناز کے اندر رہ رہے تھے، صحابہ کرام کی آنکھوں کے وہ تارا تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے نانا کے دین میں تغیر و تبدل کیا جا رہا ہے، حدود اللہ کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اللہ کے عہد کو توڑا جا رہا ہے، سنت رسول کے خلاف کام کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی نافرمانی پہ لگایا جا رہا ہے، تو اس وقت انہوں نے رخصت کے بجائے عزیمت کا راستہ اختیار کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر اپنے جانساروں کو اور دیگر لوگوں کو اکٹھا کر کے جو خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، لوگوں یاد رکھو، میرے نبی میرے نانا نے ارشاد فرمایا ہے، من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان ومن لم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ۔ امام علی مقام نے فرمایا، لوگو اب یہ ساری جو صورتحال ہے، یزید اس کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف بھی لگا رہا ہے، حدود اللہ کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے، سنت رسول کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے، اور لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کے اوپر برانگیختہ کر رہا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی آدمی خاموش رہے گا، نہ اپنے ہاتھ سے اسے روکے گا، نہ اپنی زبان سے اسے روکے گا، تو پھر اللہ اس کو بھی اسی کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ اب جب صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی ہے، انا احق کو من یغیر، آپ نے فرمایا جو اللہ کی حدود کو تبدیل کرتا ہے اس کا راستہ روکنے کا میں زیادہ حق رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے نانا کے دین کا وارث ہوں۔ تو سیدنا امام عالی مقام نے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا، حق کا ساتھ دیا، باطل کے سامنے ڈٹ گئے، اور یہ پیغام دے دیا، لوگوں یاد رکھنا کہ جہاں حق اور باطل کا مارکا ہو، حق کے ساتھ رہنا چاہیے، اگرچہ آتی جان کی قربانی دینی پڑ جائے، اولاد کی قربانی دینی پڑ جائے، پورے خانوادے کی قربانی دینی پڑ جائے، لیکن رائے راست پہ حق بات کا ساتھ دینا ہے۔ اور جب جو آدمی حق کا ساتھ دیتا ہے اس کا کردار رہتی دنیا تک قائم رہتا ہے۔ آپ دیکھیں امام عالی مقام کا نام دیا جاتا ہے، بڑے فخر سے لیا جاتا ہے، ہر آدمی جو حق پہ ہوتا ہے اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے، کیوں؟ انہوں نے حق کا ساتھ دیا اور ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا کے لیے قائم رہے گی۔ تو امام عالی مقام کی اس سوچ، اس فکر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب حدود اللہ کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، جہاں حق اور باطل کا مارکا ہو، وہاں حق کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ پیغام امام حسین ہے، یہ فکر امام حسین ہے، یہ امام حسین رحمت علیہ السلام کی یہ سوچ ہے، آپ کا یہ فکر ہے، اور یہ پیغام امت کا آپ کو دے کر آپ گئے ہیں کہ
کہ رائے راست سے ہٹنا نہیں ہے، اگرچہ اپنی جانوں کا نذرانہ دینا پڑ جائے، جان جو ہے وہ جان آفرین کے حوالے کرنی پڑ جائے، لیکن حق بات پہ قائم رہنا ہے۔ یہی فکر حسین ہے، یہی پیغام حسین ہے، یہی پیغام کربلا ہے، یہی فکر کربلا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جہاں ہم فکر امام حسین علیہ السلام کے فضائل، ان کے کمالات کو بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، وہاں ہمیں فکر حسین کو بھی اپنانا چاہیے، وہاں ہمیں پیغام حسین کو بھی سمجھنا اور اس کو عام کرنا چاہیے۔ جب فکر حسین عام ہوگی، پیغام حسین عام ہوگا، تو حق کا ساتھ دینے والوں کی کثرت ہوگی، پھر باطل مٹ جائے گا اور حق کا بول بالا ہوگا۔